اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں تم صدقات زیادہ دیا کرو، عبادت زیادہ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے اکثر جہنم میں عورتوں کو دیکھا ہے۔ میری بہنوں یاد رکھو، تمہیں لگتا ہوگا کہ تم اکیلی جہنم پر جاؤ گی، تمہیں لگتا ہوگا کہ تمہارا جلسے پر بے پردہ ہو کر آنا یہ عام ہے، تمہیں یہ لگتا ہوگا کہ شادیوں پر میک اپ کر کر جانا یہ عام ہے، شادیوں پر اگر ہم میک اپ کر کے چلے جاتے ہیں تو یہ عام ہے، بغیر دوپٹے کے چلے جاتے ہیں تو یہ عام ہے۔ سنو سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ جہنم پر میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا جو چیخیں مار رہی تھی، جو رو رہی تھی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل بتا تو صحیح یہ 70,000 سرکوئے کس کے لیے ہے، یہ کھجور جیسے لمبے لمبے سانپ کس کے لیے ہے، اللہ اکبر، گدھے و کھچر کی طرح یہ بچھو کس کے لیے ہے، اللہ اکبر، وہ کون عورت ہے جو اس عذاب پر رو رہی ہے مگر اس پر رحم نہیں کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل امی فرماتے ہیں حضور یہ وہ عورتیں ہیں اللہ اکبر جو اپنے مردوں کے علاوہ اوروں کے سامنے بن سبر کا جایا کرتی تھی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح میری بہنوں، جلسے پر تم اپنے شوہر کے لیے کیا بن سبر کراتی ہو، شادیوں میں بن سبر کر کیا اپنے شوہر کے لیے جاتی ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح تم گھر سے باہر جب جاتی ہو تو کیا اپنے شوہر کے لیے بن سبرتی ہو، نہیں بلکہ دنیا کے لوگوں کے لیے سبرتی ہو، اللہ تم فیملی والوں کے لیے سبرتی ہو، تم اور لوگ جو آئے جائے تمہارے حسن کی تعریف کرے، تمہارے ہونٹ کی تعریف کرے، تمہارے جو ہے اللہ اکبر پیشانی کی تعریف کرے، تمہاری بھووں کی تعریف کرے، ہاں تم قابل تعریف ہو، اللہ نے تمہیں حسن بالا بنایا ہے، لیکن سنو اگر تم یہ کام کرتی ہو تو پھر یاد رکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے 70,000 صدقے تیار ہے اور کھجور کے درخت کی طرح سانپ تیار ہے، اللہ اکبر، اور کھچر کی طرح اس کے لیے اللہ اکبر بچھو تیار ہے۔ میری بہنوں تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ان کاموں کو کر کر جنت چلی جاؤ گی؟ سنو تم جن کاموں کو کرتی ہو ان کاموں کے بنا پر فقط تمہاری آخرت تباہ نہیں ہوتی بلکہ تمہارے انڈر پر رہنے والے تمہارے گارجین، تمہارے انڈر پر رہنے والا تمہارا بچہ کا بھی فیوچر تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ کہو گے سید صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہو، عمل کی بات ہے، عمل سے فیوچر کیسے تباہ ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ کس فیوچر کے پیچھے پڑے ہو، وہ فیوچر نہ اللہ اکبر جو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے عزت دیتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے لطف دیتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے شہرت دیتا ہے، لیکن میں آپ کو اس فیوچر کے بارے بتا رہا ہوں جس فیوچر میں آپ کے گناہوں کے تذکرے تمام لوگوں کے سامنے ہوں گے، اللہ اکبر۔ میں آپ کو اس فیوچر کے بارے بتا رہا ہوں جہاں پر رب کریم ہمارے سامنے ہوگا، فرشتے کی جماعت ہوگی، نبیوں کی جماعت موجود ہوگی، تمام کے تمام اولیاء کرام موجود ہوں گے اور حساب و کتاب ہوگا، فلاں بندے کو بلائے جائے، فلاں بندہ حاضر ہوگا اور فلاں بندے کے اعمال دکھائے جائیں گے، جو خوش نصیب بندہ ہوگا اس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ پہ دیے جائیں گے، وہ بندے جو پھنسنے والے ہوں گے اس کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ پر دیے جائیں گے اور سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا وقت کہاں گزارا، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، تم نے دنیا پر کیا کمایا کیا کھایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ پھنسیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن میری بہنوں سنو تم اپنے بیٹے کا فیوچر اس طریقے سے تباہ کرتی ہو کہ اللہ اگر تم گناہ کرتی ہو تو بیٹے کا فیوچر ایسے تباہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایک عورت کی بدعمالی کی بنا پر، جب ایک عورت کی خباثت کی بنا پر عورت جہنم پر ڈالی جائے گی، عورت کھڑی ہو جائے گی اور پروردگار سے کہے گے میرے پروردگار میرے باپ کو بھی دے میرے ساتھ، اللہ فرمائے گا تو جہنم پہ جا رہی ہے، باپ تمہارے ساتھ کیوں بھلا جائے، اللہ اکبر۔ وہ بیٹی تمہاری کہے گی میرے اللہ اگر میرے باپ نے تربیت کی ہوتی نا تو آج میں جہنم پر نہیں جاتی، آج میں جہنم پر نہیں جاتی، آج میں جہنم پر اس لیے جا رہی ہوں کہ میرے باپ نے میری تربیت نہ کی۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے اس کے باپ کو نکالو اور اس کے ساتھ کھڑا کر دو، بیٹی کھڑی رہے گی، اس کے بعد کہے گا اللہ میرے بھائی کو بھی میرے حوالے کر دے، کیونکہ باپ کے بعد بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی بہن کی تعلیم و
تربیت کا کام کرے، لیکن میرے بھائی نے بھی ایسا نہیں کیا، عورتوں کو اس کے بھائی کو بھی جو ہے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد عورت کھڑی رہے گی، اللہ فرمائے اب کیا چاہیے؟ وہ کہے گی اللہ میں جب گھر پر تھی دونوں کی ذمہ داری تھی، لیکن جب سسرال پر آئی تو میرا شوہر بھی تھا، وہ شوہر جس نے اپنی آرزویں پوری کی، نسلوں کو آباد کیا، مجھ سے خدمت لیتا رہا اور میرے مطابق چلتا رہا، پھر بھی انہوں نے مجھے تعلیم نہیں دی کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، بن سور کر گھومنا نہیں چاہیے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میرے پروردگار اگر آج میں جہنم پر جا رہی ہوں تو اس کا بھی اس پر عمل ہے، اس کی بھی کوتاہی ہے۔ پروردگار جب تک تو میرے شوہر کو نہیں دیتا میں جہنم پر نہیں جاؤں گی۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں شوہر کو تلاشو، فرشتے شوہر کو بھی گھسیٹتے ہوئے عورت کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ اللہ اکبر، پھر بھی عورت کھڑی رہے گی اور کہے گی پروردگار اس کے بعد میرے بیٹے کو بھی میرے حوالے کر دے، اس لیے کہ شوہر کے بعد بیٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ماں بہنوں کو پردے کی تعلیم دے، لیکن میرے بیٹے نے بھی مجھے تعلیم نہیں دی۔ میرے بھائی تو کہاں پر ہے؟ اپنی ماں کو تو یوں ہی دیکھتا ہے کہ ماں یوں ہی جو ہے بازاروں پر جا رہی ہے، ماں یوں ہی شادیوں پر جا رہی ہے، ماں کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے اور وہ باہر جا رہی ہے، تم خاموش ہو۔ تو میں کہتا ہوں تمہاری خاموشی جہنم پر جانے کی وجہ بن سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ عورت چار مردوں کو اپنے ساتھ لے لے گی اور فرشتے ان کے بالوں کو گھسیٹتے ہوئے ان کے سر کو پکڑ کر اللہ اکبر گھسیٹ کر جہنم پر دے ماریں گے اور وہ سب کے سب واصل جہنم ہو جائیں گے۔ ایک عورت ہے مگر جہنم پہ لے جانے والی 4 مردوں کو۔ اللہ اکبر، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ انصاف بھی فرمانے والا ہے، اللہ کرم بھی فرمانے والا ہے، میرا رب رحیم بھی ہے، میرا رب عظیم بھی ہے، میرا رب غفار ہے اور ایسا غفار ہے اللہ اکبر کہ روح زمین پر پورے کائنات پر کوئی بندہ ہمیں ایسا نہیں ملے گا جیسا میرے پروردگار کی غفاریت ہے، جیسے میرے کریم رب کے کرم ہونا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اس کریم رب کے کرم کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں اور گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ سنو جب ایک عورت 4 مرد کو جہنم پہ لے جائے گی، لیکن یاد رکھو رب کا ایسا کرم ہوگا، وہ بہن جس کی تم نے صحیح تربیت ہوگی کھڑی ہو جائے گی اور بھائی کو پکارے گی، وہ بیٹی جس کی تم نے صحیح تربیت دی وہ کھڑی ہو جائے گی اور باپ کو پکارے گی، وہ بیوی جس شوہر نے اپنی بیوی کی صحیح تعلیم دی وہ شوہر کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، وہ ماں کھڑی ہو جائے گی جس بیٹے نے اسے حقوق کے متعلق اچھی تعلیم دی، اور وہ چاروں کے چاروں کہیں گی میرے چاروں کو میرے حوالے کر دیا جائے اور جنت پر داخل کر دیا جائے۔ اس لیے کہ آج اگر مجھے جنت مل رہی ہے ان 4 مردوں کا بڑا اچھا رول رہا ہے۔ یہ مرد اگر مجھے تعلیم نہیں دیتے میں نماز نہیں پڑھتی، یہ مرد اگر مجھے نہ سمجھاتے تو پھر میں باہر بے پردگی کے ساتھ جاتی، لیکن میں نے پردہ کیا تو میرے باپ کا بھی اس پہ رول ہے، میں نے پردہ کیا تو میرے بھائی کا بھی اس پر رول ہے، میں نے حقوق ادا کیے، میں نے سجدے کیے تو میرا شوہر کا بھی اس پر حق ہے۔ اللہ اکبر، الغرض کے میں نے تقوی کو عبادت کو طویل عرصے تک میں نے رکھی تو اس پر میرے بیٹے کا بھی حق ہے۔ پروردگار جب تک تو ان 4 کو بخش نہ دے میں بھی جنت پر نہ جاؤں گی۔ اللہ فرمائے گا جاؤ ان 4 کو تلاشو اور جنتی لباس پہنا کر جنت پر داخل کر دو۔ نعرہ تکبیر، زور سے جواب دیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، پیر طریقت۔ عزیزان گرامی، اس لیے آپ تماموں سے گزارش کرتا ہوں اپنی گھر کی عورتوں کو سنبھالو۔ آپ کو ایک حدیث سنا دوں، نسائی شریف کی حدیث ہے اور اس ایسی حدیث ہے جس پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگوں پر جنت حرام، 3 طرح کے لوگوں پر جنت حرام۔ اب اگر نبی یہ حرام کر رہے ہیں، حرام کہہ رہے ہیں اور ایسا ہمارے اندر عمل ہے تو یہ گویا نبی کی طرف سے ہمارے لیے جنت حرام ہونے کی سند
ہے. اللہ اکبر. پھر اس عمل کے بعد اگر کوئی لوگ پیر کے بھروسے بیٹھے رہے تو پیر نے بخشوا سکتا, اس لیے کہ نبی نے حرام کر دیا ہے. جسے نبی ٹھکرا دے کوئی پیر اسے بچا نہیں سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے میرے بھائیو دل کے کانوں کے ساتھ یہ حدیث سننا, پھر میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ختم کر نکل جاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. نسائی شریف پر حدیث ہے, اور یہ ایسی حدیث ہے میاں کہ اللہ اکبر اس میں ٹوپی والے بھی پھنستے ہیں, امامہ والے بھی پھنستے ہیں, عوام بھی پھنستی ہے, خواص بھی پھنستے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگوں پر جنت حرام ہے. پہلا وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. پہلا وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دوسرے حدیث پر اور اللہ کے نبی تاکید فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو, حسن سلوک پیش کرو. اللہ اکبر. اگر تم ماں باپ کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو, بدسلوکی کرتے ہو, تو مجھے خوف ہے کہ مرنے کے وقت تمہیں کلمہ نصیب نہیں ہوگا, تمہیں کلمہ نصیب نہیں ہوگا. صحیح حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیا. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو شراب کا عادی ہے, وہ بندہ جو شراب کا عادی ہے, اللہ نے اس پر بھی جنت حرام کر دیا ہے. اللہ اکبر. شراب کے آج تم جو عادی بنے بیٹھے ہو, شراب جو تم کثرت کے ساتھ پیتے ہو, تمہیں کیا لگتا ہے تم توبہ کرو گے مر جاؤ گے؟ اللہ اکبر. شراب کی ایسی نحوست ہے کہ جب بندہ شراب پیتا ہے, اللہ اکبر, میں آپ کو بتاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے, نہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے, نہ ہی اس کے کسی اچھے عمل کو قبول فرماتا ہے, بلکہ 40 دن تک بندے پر لعنتیں بھیجی جاتی ہے. اور جب شرابی مرتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگ اس کے چہرے کو قبلے کی طرف پھیرتے ہیں, مگر اس کا چہرہ تھوڑی دیر کے بعد پھیر دیا جاتا ہے قبلے سے. اللہ اکبر. اتنا بڑا وہ منحوس ہوتا ہے, قبلے سے جس کے چہرے کو پھیر دیا جائے وہ شراب کا عادی بندہ ہوتا ہے, شراب پینے والا بندہ ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب شرابی محشر پر آئیں گے, اللہ اللہ, تو اس کے جسم سے ایسی بدبو آئے گی کہ اہل محشر پناہ مانگیں گے میرے پروردگار یہ کون بندہ ہے جس کی وجہ سے اتنی بو آتی ہے. اللہ اکبر. اہل محشر پناہ مانگیں گے, اہل محشر کہیں گے میرے پروردگار یہ کون بندہ ہے جس کے اندر سے اتنی مہک آتی ہے, اتنی گھنونا مہک آتی ہے. اللہ فرمائے گا یہ شرابی بندہ ہے. اللہ اللہ. بلکہ جب جہنم پر ڈالا جائے گا, اللہ اکبر, جہنمیوں پر بھی ایک اور عذاب مسلط کر دی جائے گی اس عذاب شدہ بندے کی وجہ سے کہ اللہ اللہ جو ہی یہ جس چیز جگہ سے گزرے گا جائے گا وہ پورے جگہ کو بدبودار اور خوندار اور پیپ والا بنا کر جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیو اس لیے شراب نہ پیو, اس لیے کہ شراب تمہیں اللہ و رسول کا مخالف بنا کر ہر گناہ پر آمادہ کرتا ہے. سنو سنو. اس کے بعد تیسری چیز جو ہے, اب کچھ بندے خوش ہوں گے اور کہیں گے میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوں, اب میں جو ہے شراب بھی نہیں پیتا. لیکن تیسری چیز کے متعلق اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیسرے وہ بندے جو دیوس ہے, اللہ نے اس پر بھی جنت حرام کر دی ہے. حضرت یہاں پر بیٹھنے سے غلطی کہوں تو آپ میری اصلاح فرمائیے گا, میں چھوٹا سا طالب علم ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیوس بندوں پر جنت حرام ہے. اور ہمارے ائمہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دیوسوں کی نہ عبادتیں قبول فرماتا نہ دعائیں قبول فرماتا ہے. اللہ اکبر. نہ دعائیں قبول فرماتا ہے نہ عبادتیں قبول فرماتا ہے. لیکن سوال یہ دیوس کون بندہ ہے, دیوس کون بندہ ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, بہت ہی مختصر پر بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کرو. عزیزان گرامی, دیوس وہ بندہ ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کے لیے پردے کا اہتمام نہیں کرتا, اپنی گھر کی عورتوں کو بے پردہ ہونے کی اجازت دیتا ہو, یا اپنی گھر کی عورتوں کو پردے کا سامان لا کر نہ دیتا ہو, یا اپنے گھر کی عورتیں اگر باہر جاتی ہے بازار جاتی ہے تو یہ خبریں نہیں لیتا کہ میری بیٹی جا رہی ہے تو کہاں جا رہی ہے, مل رہی ہے تو کس سے مل رہی ہے, کیوں مل رہی ہے, میرے گھر پر کوئی انسان آتا ہے میری بیوی بیٹی کے پاس بیٹھ کر جاتا ہے تو کیوں آتا ہے, کیوں جاتا ہے. الغرض کے آج کے زبان پر کہوں وہ بھائی, وہ بیٹا, وہ باپ دیوس ہے جو اپنی بیٹی کو موبائل دے کر اللہ اکبر انسٹاگرام کو چلانے کی اجازت دے دیتا ہو, اپنی بیٹی کو فیس بک پر پوسٹ کرنے کی اجازت دے دیتا ہو, اپنی بیٹی کو گناہوں کے دروازے کو کھولنے
بولنے کی اجازت دے دیتا ہوں۔ ہاں میاں، لوگوں کو لگتا ہوگا میری بیٹی گھر کی چار دیواری پر ہے تو اعلیٰ پردہ کر رہی ہے، لیکن اللہ یہ موبائل گناہوں کے دروازے کو اس طریقے سے کھول چکا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی بیٹی گھر بیٹھی ہے لیکن آپ کی بیٹی کو دیکھنے والا کوئی دلی پر بیٹھ کر گندی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، کوئی کٹیہار پر بیٹھ کر گندی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، تو کوئی سلیگوڑی سے بیٹھ کر گندی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ تمہاری بیٹی تو چار دیواری کے اندر ہے، لیکن تمہاری بیٹی کو دیکھنے والے پرندے کبھی دلی پہ پائے جاتے ہیں تو کبھی گاؤں کے کونے پر پائے جاتے ہیں۔ تمہاری بیٹی یہاں بیٹھی ہے اور دیکھنے والا وہاں سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو پتا چلا دیکھنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ موبائل دے دو، بیٹی خود تصویر کھینچے گی اور تصویر انسٹا پہ پوسٹ کرے گی، تصویر فیس بک پر ڈالے گی۔ یاد رکھو، وہ ماں باپ، وہ بھائی بہن جو اپنی بہنوں کو اس چیز سے نہیں روکتے وہ بھی دیوس کہلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں سنو، تم اگر دیوس کہلاتے ہو تو تمہارا حج کرنے جانا بیکار ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے دیوسی ہونے کا ٹیکس سند تمہیں پہلے دے دی ہے۔ پہلے اپنے اندر سے وانٹڈ ہونے کے جو ہے سند کو، کیس کو دور کرو، پھر تم مقبول کہلاؤ گے، ورنہ وہاں پہ ہو جا کر بھی تم مردود ہو جاؤ گے، وہاں پر بھی جا کر تم رد کر دیے جاؤ گے۔ لوگ اجمیر جائے، بغداد جائے، کہیں پر بھی جائے، دعائیں کریں، لیکن جس بات کو اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہ ہمارے لیے سند ہے، سند ہے، سند ہے۔ اس بندے کی دعائیں قبول نہیں کی جا سکتی جو اپنے گھر کی عورتوں کے لیے پردے کا اہتمام نہیں کرتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ اپنی بیٹی کو شادیوں پر جانے کے لیے میک اپ کے سامان تو لا کر نہیں دے رہے کہ آپ کی بیٹی آپ کے سامنے بے پردہ ہو کر تو نہیں جا رہی ہے۔ آپ کی بیٹی، اللہ اکبر، ہم نے دیکھا، اللہ راستے سے میں گزر رہا تھا، ہم نے دیکھا بیٹیاں جو بغیر دوپٹے کے بازار پر کھڑی ہے، کوئی مہمان کھانے آئی ہوگی، کسی کے گھر پر مہمان میں آئی ہوگی، یا پھر گھر کی اسی گاؤں کی بیٹیاں ہوگی جس کے ماں باپ نے، جس کے بھائی نے، جس کے شوہر نے اسے آزاد چھوڑ دیا ہوگا، اور وہ بازار پر لپسٹک لگا کر اور دیگر میک اپ کو کر کر لوگوں کے سامنے زینت کو اپنی پیش کر رہی ہے۔ سنو، وہ اپنے آپ کو ایسے پیش کرتی ہے مگر درجات میں کمی تمہاری آتی ہے، اللہ دعاؤں کے تمہارے رد کرتا ہے۔ اللہ فقط کبیرہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی بھی کام تو کرو تو اپنی گھر کی عورتوں کو سدھار کر کرو، اس لیے کہ اگر تم دیوس بن جاؤ گے اللہ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، اس لیے آپ تماموں سے آخر گزارش کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اگر یہ معاملات آپ کے اندر پائے جاتے ہو، شراب کا، غلط صحبت کا، اور اپنی ماں بہنوں کو بے پردہ گھومنے دینے کا، تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا آپ اپنے گھر جائیں اور جا کر عہد کریں کہ آج کے بعد ہم اپنی بیٹی کو بے پردہ گھومنے نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ آج ہم نبی کی فرمان کو نبی کے اولاد سے سن کر آئے ہیں اور آج سے ہم عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جب آپ جلسے سے ایسے پیغامات کو لے جا کر گھر پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کا جلسہ پر آنا یقیناً کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا، ورنہ آپ آئے گئے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جو ہی آپ نے سے جانا فوراً عمل کرنے کی کوشش کرے۔ میں تو کہتا ہوں جلسے میں بھوکا ہو کر آئے کہ میں علم کا بھوکا بن کر بیٹھوں اور میں کرام بولتے جائے اور میں سراب خود کو کرتا جاؤں۔ اگر آپ ایسے ذہن کو لے کر بیٹھیں گے اللہ آپ کا اسی برکت دے گا کہ آپ کے ذہن پر وسعتیں پیدا ہو جائے گی اور آپ کے دل پر روحانیت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ میرے بھائیو، دوسری بات یہ کہ اگر شراب کی عادی ہو تو توبہ کرو، عہد کرو کہ شراب نہیں پینا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلی چیز اور جو آپ کو عمل پہ لانی ہے یہ کہ کونوا مع صادقین پر عمل کرنا۔ اللہ نے فرمایا نا کہ لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو جب تک آپ سچوں کے صحبت نہیں اپنائیں گے، میری بہنوں تم بھی سنو، اگر تم صحبت بری چنتی ہو، میرے بھائیو تم بھی سنو، اگر تمہارے دوست برے ہوتے ہیں تو تمہیں پھر شراب پلائیں گے، پھر تمہیں وہ زنا کرائیں گے، پھر وہ تمہیں گالی دلوائیں گے۔ اس لیے کہ نیکیوں پر استقامت کے لیے، اللہ سے ڈرنے کے لیے صحبت صالح ہونا شرط ہے۔ اس لیے کہ ڈرنے پر استقامت بندے کو اچھی صحبت سے حاصل ہوا کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈرنا تو ہے لیکن اللہ اس کے بعد یہ کیوں کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ڈرنے پر اگر استقامت چاہو تو میرے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرے نیک بندوں کی قربت تمہارے اندر استقامت کو پیدا کر دے گی۔ اس لیے میرے بھائیو آپ تماموں سے یہ گزارش کروں گا کہ تم اچھی صحبت کو اپناؤ، بیٹیوں کو اچھی صحبت کے بارے میں بتاؤ۔ بیٹیوں کی صحبت فقط تمہارے ساتھ رہنا نہیں ہے، بلکہ موبائل پر اچھے وہ برے تصویر کو دیکھنا، اچھے وہ برے فلم کو سیریل کو چننا بھی ہے۔ جب وہ بیٹیاں غلط پاکستانی سیریل کو انڈین سیریل کو دیکھے گی تو مانے وہ بھی ایک صحبت پر رہ رہی ہے، وہ بھی دیکھ رہی کیسے کیا کیا جاتا ہے۔ تو اپنی صحبت کو اگر بہتر کرنا چاہتی ہو تو وہ لوگ جسے برا اسلام نے کہا ہے اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، انشاءاللہ تم سدھرتی ہوئی نظر آؤ گے۔ عزیزان گرامی، ان چند باتوں سے میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بولنے میں آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی تو میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ہم سب توبہ پڑھیں توبہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔